اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استغفار کی طاقت، ضرورت رزق کی ہو یا کوئی بھی مشکل ہو، استغفار سے حل ہو جائے گی۔ کثرت استغفار کیا کریں۔ میں اکثر یہ بات آتی ہے ذکر میں کہ یار توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کا پلٹ آنا بہت پسند ہے۔ گناہوں کے راستے پہ چلتے 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 ہم پتہ نہیں کہاں تک نکل جاتے ہیں، کتنا آگے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ ہماری واپسی کا منتظر ہوتا ہے۔ یہ بھاگ لے، دوڑ لے، کتنا جائے گا؟ اس کو کبھی احساس ہوگا ایک وقت پہ کہ میرا رب ہے جو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس چیز پر اتنا ایمفسائز کیا گیا قرآن پاک کے اندر۔ میں سورہ نوح کی آیت 10، 11، 12 یہ میں منشن کر رہا ہوں۔ ان آیات کا آپ ذرا جا کے ترجمہ پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بارے میں حکم کیا دیا ہے، استغفار کے بارے میں قرآن کیا فرما رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے نا تو پھر ہم اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور اس کے توبہ قبول کر کے پھر ہم اس کو جو ہے وہ نعمت عطا کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں نعمت عطا کروں گا، تم پر رحمتیں کروں گا، تمہیں بارش دوں گا، تمہیں روزی دوں گا، تمہیں اولاد دوں گا، تمہارے لیے قحط سالی دور کروں گا، خوشحالی دوں گا۔ آپ ترجمہ جا کے پڑھیے، ہر چیز کے لیے استغفار کا بتایا گیا۔ اور دیکھیے توبہ استغفار کی نا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میری نظر، استغفار اور توبہ بیسیکلی قول و عمل کا ایک سلسلہ ہے، قول و فعل کی بات۔ استغفار جب ایک انسان کرتا ہے، ہم کرتے ہیں، جب استغفار منہ سے نکلتا ہے کہ استغفر اللہ، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے۔ اللہ اس پر پردہ بھی رکھتا ہے گناہوں پہ، لیکن یہ منہ سے اقرار کرتے ہیں ہم استغفر اللہ۔ اور توبہ جو ہے نا، یہ اس کا عملی پیٹرن ہے۔ یہ اس توبہ یعنی استغفار گناہوں کی شرمندگی کا اظہار کرنا، اور توبہ یہ ہوتی ہے کہ اب واپس پلٹ کے نہ جانا، پھر دوبارہ اس گناہ کو کرنے کا سوچنا بھی نہ، اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ تو یہ توبہ اور استغفار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ لیکن اس کا یہ نہیں کہ مطلب آپ استغفار نہ کریں۔ جب استغفار کی کثرت آپ کریں گے نا، یقین کریے کہ جو منہ سے آپ الفاظ ادا کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا، تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے، یہ جان کے یہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی استغفار دینے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے اندر یہ میں نے توبہ کس سے مانگنی؟ اپنے رب سے، جس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے۔ دیٹ از دا مین تھنگ۔ یہ بہت سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ تو بھائی جب یہ سورہ نوح کی ان آیات کے اندر دیکھا گیا کہ بھئی رزق چاہیے تو استغفار کی کثرت کر لیں، اولاد چاہیے استغفار کی کثرت کر لیں، آپ کو خوشحالی چاہیے، آپ کو قحط سے نجات چاہیے، بھوک افلاس کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ استغفار کیجئے۔ تو بات پھر یہ ہے کہ پھر استغفار کی کثرت میں ہی تو کامیابی کا راز چھپا ہوا۔ تو بات اتنی ہے، اب صرف یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ استغفار بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑی فیل کر لیا، تھوڑی اپنی ایموشنز بھی۔ آپ کو بہت پریشانی ہے، آپ جس طرح سے کسی وقت مجھے کالز آتی ہیں اور جس طرح رو رو کے ماں بہنیں بیٹیاں اپنے حالات بتا رہی ہوتی ہیں اپنے گھر کے، فیملی کے، میں کسی کا کوٹ تو نہیں کرتا لیکن جنرل ایک آبزرویشن بتا رہا ہوں، تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ آپ اتنے دکھی ہو تو پھر اللہ کے سامنے بیٹھ کے استغفار کی کثرت کیوں نہیں کرتے؟ درود شریف اس حالت میں کیوں نہیں پڑھتے؟ راتوں کو جاگ کر رو کر اپنے رب کے سامنے یہ فریاد کیوں نہیں کرتے؟ مجھے حیرت ہے کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہیں۔ آپ کو بیسیکلی آپ غلط جگہ پہ آنسو بہا رہے ہو۔ میں یہی پھر ان کو کہتا ہوں کہ یار یہ جگہ نہیں ہے، اصل جگہ وہ ہے جہاں پر آپ کو یہ جو ہے اشک بہائیں گے تو اس کا صلہ ملے گا۔ دوسری چیز وہ ہے صدقہ۔ تو آج میں آپ کو استغفار کی کثرت سے اور سفید صدقے کی اہمیت پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں یا
उनकी कोई ज़रूरत या हाजत या ख्वाहिश ऐसी है जो भी पूरी नहीं हो रही, चाहे वो बच्चों के रिश्ते हों, जॉब हो, कोई भी मसला हो, कर्ज का मामला हो, अगर मुश्किलों में फंस गए हैं, तो आप एक तो ये करें कि इस्तगफार की कसरत। देखिए, कसरत का मतलब, अब बुजुर्गों ने तो कहा कि 3 तस्बीह अगर कोई कर लो तो कसरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आपने ठान ही ली है, तो फिर कुछ दिन आप ऐसी कसरत करें कि उठते, बैठते, सोते, चलते, इनके सोने से पहले, उठने के बाद, चलते फिरते, हर वक्त आपकी जुबान पर इस्तगफार जारी होना चाहिए, कम से कम। और कुछ नहीं तो अभी एक बहन का मैसेज था, उन्होंने कहा जी हम तो 7 बार या कब 7,000 बार या 10,000 बार इस्तगफार करते हैं। हालात बदलते हैं तो आप भी कीजिए। अब ये आपने करना है, कितने दिन करना है, आप कम से कम कुछ दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 15 दिन कीजिए तो सही। इस्तगफार करेंगे, अल्लाह ताला तौबा की भी तौफीक दे देगा और हालात भी अच्छे हो जाएंगे। दूसरा है सदका, सफेद चीज का सदका दिया करें। आटा, 1 किलो आटा, 7 अंडे, ये कम से कम। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो हर हफ्ते दे दिया करें, फिर इसका आप नतीजा देखें, परेशानी दूर हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। इसके, इस सफेद सदके के अंदर बड़ी ताकत है, ठीक है ना। जिस तरह आपको ये कहा जाता है कि गोश्त का सदका दे दें, सदका तो ये है कि अगर आप किसी के रास्ते से कोई पत्थर और कांटा भी हटा देना तो वो भी सदका है। लेकिन ये जो सदकात हैं जो बुजुर्गों ने बताए और मुख्तलिफ सिलसिलों से ये पहुंचते हैं, इनमें भी बड़ी ताकत है। ये भी जरूर कीजिए और फिर देखिए कि अल्लाह ताला इसके जो है वो आपको क्या इनामात अता फरमाते हैं इसके बदले में। ये आज का छोटा सा मैसेज था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो आप इसे कीजिएगा, फीडबैक बताइएगा मुझे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। और मुझसे अगर कुछ पूछना है, कोई रहनुमाई चाहिए, कोई बात है, तो आप शाम 6 से रात 10 बजे तक रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और जो दूसरे ममालिक से मेरे दोस्त बहन भाई रब्ता करते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि जनाब आप एक कॉल करके या एक मैसेज करके कॉल का टाइम ले लिया करें। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे जी, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।